قرآن مجید کی تلاوت کے آداب۔ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے۔ اس کی تلاوت کا مقصد دل بہلانا اور وقت گزارنا نہیں، بلکہ اس کا مقصد اولین تعمیر انسانیت اور تشکیل سیرت ہے، اور یہ مقصد تب بھی حاصل ہو سکتا ہے جب پڑھنے والے کو اس کتاب عزیز سے دلی لگاؤ اور تبھی ربط پیدا ہو جائے۔ اس لگاؤ اور ربط کو پیدا کرنے کے لیے حکمائے اسلام نے چند آداب اور شرائط بتائے ہیں، جن کی پابندی کرنے سے قرآن کریم سے فیض یاب ہونے کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ انہیں قارئین کرام کے فائدے کے لیے محمد بن احمد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح افاق کتاب احیاء علوم الدین سے استفادہ کرتے ہوئے مختصراً کالم بند کرتے ہیں۔ قاری کے لیے ضروری ہے کہ باوضو وہ قبلہ رو کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر بڑے ادب و سکون کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ مقدار تلاوت: بعض لوگ دن رات میں ایک مرتبہ، بعض 2 مرتبہ، بعض 3 مرتبہ بھی قرآن ختم کرتے ہیں، اور بعض ایک ماہ میں 1 مرتبہ اور بعض ہفتہ میں 1 بار، کیونکہ قرأت قرآن کا مدہ اس کو صحیح طور پر سمجھنا اور اس سے ہدایت کا حاصل کرنا ہے، اور ایک دن میں اسے ختم کرنے سے یہ مدہ پورا نہیں ہوتا، اس لیے اس کو مکروہ کہا گیا ہے۔ یعنی جس نے 3 دن سے کم وقت میں قرآن ختم کیا اس نے اسے سمجھا ہی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد نبوی یہی تھا کہ وہ ہفتہ میں قرآن ختم کیا کریں۔ چنانچہ حضرت عثمان، زید بن ثابت، ابن مسعود اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا یہی معمول تھا۔ ترتیل: ٹھہر ٹھہر کر آہستہ پڑھنا، کیونکہ اسی صورت میں ہی انسان آیات پر غور و فکر کر سکتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، قرآن کریم پڑھو اور رو، اگر رونا نہ آئے تو بے تکلف رونے کی کوشش کرو، گریہ بازاری سے ہی رحمت الہی کو اپنی طرف متوجہ کیا جا سکتا ہے۔ جو آیت پڑھے اس کا حق ادا کرے، یعنی آیت تسبیح و تکبیر پڑھے تو خود بھی سبحان اللہ اور اللہ اکبر کہے، اگر دعا و استغفار کی آیت تلاوت کرے تو اپنے لیے بھی دعا مانگے اور مغفرت طلب کرے، اگر کسی آیت میں انعامات الہیہ کا ذکر ہے تو ان کے لیے دست سوال دراز کرے، اگر کہیں عذاب و مصیبت کا تذکرہ ہے تو اپنے لیے پناہ مانگے، اگر آیت سجدہ پڑھے یا سنے تو غرض تو سجدہ کرے، غرض یہ کہ جس مضمون کی آیت پڑھے اسی قسم کے تاثر کا اظہار کرے۔ تلاوت شروع کرتے وقت یہ پڑھے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون، اور جب تلاوت ختم کرنے کے لگے تو یہ کہے، صدق اللہ تعالی و بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انفعنا بہ وبارک لنا فیہ، الحمد للہ رب العالمین واستغفر اللہ الحی القیوم۔ پڑھتے وقت آواز اتنا بلند کرے کہ کم از کم خود سن سکے، اس سے زیادہ بلند آواز سے قرأت اگر کسی دوسرے شخص کے لیے تکلیف دہ نہ ہو تو محبوب ہے، ورنہ مکروہ۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، یعنی خوش آوازی سے قرآن کو مزین و آراستہ کرو۔ دوسری حدیث شریف میں ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن کو خوش الہانی سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں، اس لیے تکلف و تصنع کے بغیر جتنا ممکن ہو خوش الہانی سے پڑھے تاکہ خود بھی اور سننے والے بھی اس کی قرأت سے لطف اندوز ہوں۔ ان کے علاوہ چند باطنی آداب و شرائط ہیں جن کا التزام باعث ہزار برکت و سعادت ہے۔ پڑھنے والے کا دل و دماغ اس کتاب مقدس کی عظمت اور اس کے نازل فرمانے والے کی عظمت سے لبریز ہو، اسے یہ احساس ہو کہ یہ کتاب کوئی معمولی کتاب نہیں، اس کو کسی انسان نے تصنیف نہیں کیا، بلکہ یہ خالق جن و بشر، مالک بحر و بر، رب السماوات والارض، احکم الحاکمین کا کلام معجز نظام ہے، اور جو اس نے عذرائے غایت بندہ پروری، اپنے بندوں کی ہدایت پذیری کے لیے اپنے محبوب و برگزیدہ بندے خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کے قلب منیر پر نازل فرمایا ہے۔ دل کو تمام وسوسوں اور اندیشوں سے پاک کر کے بڑی یکسوئی حضور قلب سے اس کی تلاوت کے مشغول ہو، فکر و تدبر کی جملہ صلاحیتوں کو اس کے اسرار و رموز تک رسائی حاصل کرنے کے لیے بروئے کار لائے، تاکہ رحمت الہی اس کی شوق و طلب کی بے قراریوں پر رحم فرماتے ہوئے اس کے لیے فیوز قرآنی کے دروازے کھول دے۔
نفس اور نفس کی پیدا کردہ خواہشیں اور مسلطیں، غلطی اور جہالت سے جگہ پکڑے ہوئے نظریات اور اعتقادات، ماحول کی مجبوریاں اور گناہوں کی نوستیں بسا اوقات قرآن فہمی کی راہ میں رکھا پہاڑ بن کر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ قرآن کے حیات بخش چشمہ تک پہنچنے والے کے لیے ضروری ہے کہ ایک ایک رکاوٹ پیوند خاک کرے اور مردانہ وار آگے بڑھتا چلا جائے۔ قرآن کے صحابہ کرم سے عرفان کے جو قطرے عشق کی کشت ایمان پر ٹپکنے لگے، ان کی راہ میں کسی چیز کو حائل نہ ہونے دیں۔ قرآن فہمی کے لیے صرف اپنے فہم و ذکا و علم و دانش پر بھروسہ نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق و تائید پر اعتماد کرے اور قدم قدم پر اس کی رہنمائی اور دستگیری کے لیے بصد عجز و نیاز التجا کرتا رہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہی اس صحیفہ رشد ہدایت سے نصیحت قبول کرتا ہے۔ اپنے رب کی طرف مائل ہونے والے ہر بندے کے لیے کتاب بصیرت افروز اور نصیحت ہے۔